ہماری فائنسٹ جنریشن، جو ہمارا نوجوان اثاثہ تھا، وہ پاکستان بناتے ہوئے کٹ گیا۔ 40 لاکھ شہداء میں عام لوگ نہیں کٹے تھے، ہماری مسلمان تہذیب کے خزانے ہیرے کٹ گئے تھے، ہماری 2.5 لاکھ بہنیں پیچھے رہ گئی، 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے نکلے تھے، آدھے بھی نہیں پہنچے پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسکون شاہد مڈ نائٹ شکاگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج تیسرا دن ہے کہ ہم اس شو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں بات لے کے جائیں۔ جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مڈ نائٹ شو کریں گے، اس وقت میرے ملک کے حالات اس نہج پر نہیں پہنچ گئے تھے جہاں آج ہیں، کہ آئی ایم سٹنگ ود اے ویری ہیوی ہارٹ۔ ایک طرف پاکستان آلموسٹ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، میرے ملک کے ہزاروں لاکھوں لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، ان کے مال مویشی سب کچھ اس ناگہانی آفت کی نظر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے سر و پا نہ جانے کس امداد کے منتظر بیٹھے ہیں۔ 18 کروڑ کی آبادی کا ملک اور سیلاب کا ریلا پہاڑوں سے شروع ہو کر اب میدانوں میں آ گیا، اور ابھی تو اس نے بہت سفر طے کرنا ہے، ابھی تو اس کو سندھ میں آنا ہے، اور نہ جانے کتنے لاکھ اور میرے ملک کے لوگ پانی کی ان بے رحم موجوں کی نظر ہو جائیں گے۔ 1500-1600 لوگ تو اخبار کی رپورٹ ہے، میڈیا کی رپورٹ ہے، نہ جانے کتنے ہزار لوگ اس سمندر میں یا تو ڈوب گئے اس پانی کے سمندر میں، یا انہوں نے وہ تباہی دیکھ لی ہے کہ جس کے بعد برسوں وہ اس حالت کو واپس نہیں جا سکیں گے جس میں وہ پہلے رہتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بہت ناراض ہو گئے۔ مجھے تو اس سیلاب کے بارے میں خبر ہی نہیں تھی، شاید اس لیے کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو علم تھا کہ کوئی سیلاب آنے والا ہے، یا یہ بھی کسی زلزلے کی طرح اچانک نازل ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ سیلاب، اتنا بڑا سیلاب، کہتے ہیں کہ 100 سال کی تاریخ میں اتنا سیلاب نہیں آیا۔ رپورٹس تو یہ ہیں کہ 1929 یا 1930 کے بعد اب ہمارے ملک نے اتنی تباہ کاری دیکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو کسی سے بھی یہ جان نہیں سکا کہ اس سیلاب کی وجہ کیا ہے۔ کیا ایسی خوفناک بارشیں کب ہوئیں جن کا علم ہمیں نہیں تھا؟ اور کیا پانی کا ریلا اچانک راتوں رات جاگ پڑا؟ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سوچے تو سوچتا ہی چلا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ایک طرف ملک سیلاب کی تباہ کاریوں میں ہے، دوسری طرف پاکستان کا دل، سب سے بڑا شہر کراچی، بزنس ہب،
جس میں میرے ملک کے ہر علاقے کے لوگ بستے ہیں، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ، مہاجر، اور یہاں تک کہ بہار سے آئے ہوئے بہاری، بنگال سے آئے ہوئے بنگالی، نیپال سے آئے ہوئے نیپالی، افغانستان سے آئے افغانی، یہ سب لوگ بھی اس شہر میں بستے ہیں۔ کچھ لیگلی بستے ہیں، کچھ اللیگلی بستے ہیں، اور اس شہر میں بھی جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے انتہا کو پہنچی ہوئی قتل و غارت گری، جس کی اب ایک اور نیا رخ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ گولیوں سے بھونے جا رہے ہیں، 55-60 تو اللہ کو پیارے ہو چکے، اور 150-200 جو رپورٹ ہیں کہ زخمی ہیں، شدید زخمی ہیں، جو ہم کسی گنتی میں نہیں گنتے۔ اللہ جانے ان کی آنکھیں چلی گئی ہوں گی، ان کا وہ اپاہج ہو گئے ہوں گے، یا زندگی پر بستر پر پڑے رہنے جیسے رہ گئے۔ دوسری طرف ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں، جو ہمارے ملک کے صدر مملکت ہیں، جو باپ سما ہوتا ہے، وہ یورپ کی رنگینیوں میں گم ہیں۔ ان کے مداح جو جواز دے رہے ہیں ان کی اس ملک سے غیر حاضری کا، وہ یہ کہ صاحب یہ تو بہت پہلے سے دورے طے ہوتے ہیں، اور یہ تو جناب ایسے دورے ہیں جن کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگر ہمارے صدر مملکت اس دورے پر نہ جاتے تو شاید ہمارے ملک کے حالات اور خراب ہو جاتے، اور اب چونکہ وہ اس دورے پر چلے گئے ہیں تو ہمارے ملک میں بہتری کی خبریں آئیں گی، ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا۔ 150 کے قریب ان کے درباری ان کے ساتھ ہیں۔ جن ہوٹلوں میں وہ ٹھہر رہے ہیں وہ یورپ کے مہنگے ترین ہوٹل ہیں۔ جس جہاز میں موصوف گئے ہیں وہ ایک مہنگا ترین جہاز ہے، اور اس دورے میں جو ان کی شاہ خرچیاں ہیں وہ علامہ۔ لیکن ان سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت عام لوگ اور خاص لوگ کیا کر رہے ہیں۔ غریب جو کراچی میں ہے، متوسط طبقہ، مڈل کلاس، وہ گھروں میں سہمے بیٹھے ہیں کہ باہر گولیاں چل رہی ہیں۔ ان میں سے بے شمار لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی پر خبریں سن رہے ہیں، اور بے بسی کے عالم میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کل ہمیں دفتروں کو جانا پڑا، اسکول میں بچے بھیجنے پڑے، تو ان کی جان اور مال کا کیا ہوگا۔ کچھ وہ ہوں گے جو گھروں میں تو ضرور بیٹھے ہوں گے، لیکن اپنے ٹی وی پر انڈین موویز اور انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گھروں میں بیٹھے پارٹیاں منا رہے ہوں گے۔ جو امراء ہیں وہ اپنی پلاننگز کر رہے ہوں گے۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس ملک کو اس حال پر پہنچنے پر کوئی آنسو ہی بہا دیے جائیں۔ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں، کوئی غمزدہ نظر نہیں آتا، صرف باتیں ہیں، اپنی اپنی باتیں۔ کوئی کہہ رہا ہے سیاست نہیں چمکانی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے سیاست ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ مافیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ لینڈ مافیا ہے۔ اللہ جانے یہ کیا ہے، لیکن جو چیز میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میرے ملک کے لوگوں کی بے حسی، جو آہستہ 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 اب اپنے اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ میں نہیں سمجھتا اس کی اگلی بھی کوئی انتہا ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ کوئی بے حسی ہو سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک بادشاہ سلامت نے جب اپنے ملک میں ایک سڑک کا افتتاح کیا
تو ان کے ایک مشیر خاص نے ان کے کان میں آہستہ سے کہا، حضور یہ سڑک رعایا کے لیے بنائی گئی ہے، رعایا اس سے فائدہ اٹھائے گی، مملکت کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگا دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے مشیر خاص کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی رعایا تو پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، ہم ایک نیا ٹیکس اگر لگا دیں گے تو یہ لوگ چیخ پڑیں گے۔ مشیر نے کہا، حضور آپ فکر نہیں کریں، آپ کی قوم بولنے والی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ بادشاہ نے مشیر کی طرف دوبارہ دیکھا۔ مشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور آپ اعلان فرما دیجئے ٹیکس کا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم خاموشی کے ساتھ یہ ٹیکس دینا شروع کر دے گی۔ بادشاہ نے مشیر سے کہا، ایسا کرو کہ بالکل ایک معمولی سا ٹیکس لگا دو، اور دیکھتے ہیں کہ رعایا کیا وہ معمولی ٹیکس بھی برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ ٹیکس کا اعلان کر دیا گیا۔ چند دن انتظار ہوا۔ مشیر نے بادشاہ سے کہا، حضور میں نہ کہتا تھا یہ قوم کچھ نہیں بولے گی، آپ نے خام خواہ ٹیکس کی مقدار کم رکھی ہے، آپ اسے دگنا کر دیں۔ بادشاہ نے اپنے مشیر سے کہا کہ ارے بھائی، اتنی مفلوق الحال میری قوم، اتنے ٹیکس آلریڈی ان کے اوپر ہیں، اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں ٹیکس دگنا کر دوں۔ مشیر نے کہا، حضور آپ دگنا کیا تگنا کر دیں، یہ قوم کچھ نہیں بولے گی۔ بادشاہ سلامت نے اپنے مشیر کے کہنے پر ٹیکس کی مقدار دگنی کر دی۔ رعایا کچھ نہ بولی، خاموشی کے ساتھ ٹیکس جمع ہوتا رہا۔